یہ جو امپورٹنس ہے دو کہ میں اس واقعے کی جانب تو بعد میں آؤں گی، چونکہ آپ بھی اسمبلی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواتین جو ہیں ظاہر ہے ان کی ریپریزنٹیشن بڑی امپورٹنٹ ہے، اور جب ہم ایک اچھے ٹرینڈ سیٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس میں خواتین کا بڑا امپورٹنٹ رول کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ یہ کہنے کو تو ایک بہت چھوٹا سا واقعہ، اور اس سے پہلے بھی عظمیٰ کاردار صاحبہ کا اس طرح کا کوئی واقعہ آیا تھا، لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں مریم نواز صاحبہ کے بالکل پیچھے بیٹھنا یا جو سیٹ ہے اس کی اتنی کیا امپورٹنس ہے کہ دو خواتین کو نیشنل ٹی وی کے اوپر خطاب کے دوران اتنی بحث کرنی پڑ گئی؟ دیکھیں یہ بڑا افسوسناک تھا، اور اس پہ سب سے پہلے میں آپ کے رپورٹر نے جب یہ سوال کیا، وہ کلپ وائرل ہے، میں نے بھی دیکھا ہے جی، تو وہ بجائے اس کے کہ اس کا کوئی بھی جواب دے دیں یا اس چیز کو اگنور کر دیں، دیکھیں ایک چیز ہوئی ہے جو میڈیا میں انہوں نے سب نے آپ کو کیپچر کیا ہے اور ہنا صاحبہ اس کا جواب دینے کی بجائے کہہ رہی ہیں آپ مجھے ہراس کر رہے ہیں، یہ ہراسمنٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ تو ایک تو جس طرح کہ انہوں نے میڈیا کو نکیل ڈالنے کے لیے جو قوانین بنائے ہیں، خود یہ جھوٹے الزامات بھی لگائیں، فیک نیوز بھی شیئر کر سکتی ہیں ان کی سی ایم، اور اگر ان سے کوئی میڈیا کا بندہ سوال کرے تو اس کے اوپر یہ ہراسمنٹ کی سیدھے سیدھے چارجز لگا دیتی ہیں۔ دیکھیں سب سے جو پہلا پہلو ہے وہ یہ کہ پنجاب گورنمنٹ اس وقت، پہلے تو لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے یا ان کو کہتے تھے کہ یہ ٹک ٹاک کی گورنمنٹ ہے، اب تو انہوں نے فلور آف دا ہاؤس کہہ دیا کہ ہاں میں ٹک ٹاک کی گورنمنٹ ہوں اور اس کے لیے مجھے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ وہ شوٹس ہم نے دیکھے ہیں، بالکل کیمراز بہت زیادہ بالی ووڈ سٹائل میں، اور وہ سارا ٹھیک ہے، وہ ان کی مرضی ہے، جیسے مرضی وہ گورنمنٹ چلانا چاہیں، وہ گورنرز کی بجائے اگر میڈیا جو اپیئرنسز ہیں اور پھر اپنے جو ڈیفرنٹ ٹک ٹاکس ہیں اور اپنی وہ ساری چیزیں جی ایکسکیوز می اس کے تحت یہ جو پیچھے آپ کو پتہ ہے آئی ایم یوزنگ دیز ورڈز بٹ یہ زبان زد عام ہے کہ مریم صاحبہ کو کے پیچھے کی جو لائن ہوتی ہے ان کو لوگ سیاسی وہ آپ کی پارٹی کے اندر کہ یہ جمہوریت نہیں ہے، اور جو مریم صاحبہ ہے ان کے پیچھے جو بٹوا اٹھانے والوں کی لائن ہو تو یہ بھول جاتی ہیں خواتین۔ پھر ریس یہ ہوتی ہے کہ کون زیادہ اچھی تابع دار ہے۔ جب یہ تابع داری شو کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ فیڈرل منسٹر ان کے پاؤں میں جوتوں میں بھی بیٹھی، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ نے یہ دیکھا لوگوں نے اس کو بہت کرٹیسائز کیا، پھر آپ نے یہ بھی دیکھا اب یہ چونکہ محترمہ ہماری پارٹی سے گئی ہیں، خیر ان کا تو یہ خاصہ ہے کہ یہ جب ادھر بھی تھی تو یہ اسی طرح سے ہر جگہ پہ جس ایونٹ میں بھی ان کو کوئی بلاتا تھا وہ ایونٹ اس لیے خراب ہو جاتا تھا کہ دھکم پہ کونیاں مارنا، جیسے آپ نے کیمپین کے دوران بھی۔ اور مریم صاحبہ کے لیے یہ بڑی ایک کیا اس کو کہوں ایک نظر وٹو ثابت ہوتی ہے۔ میں بڑے احتیاط سے کیئرفلی ڈیسنٹ الفاظ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ان کا کوئی بھی فرسٹ ڈے تھا ان کا اوت کا تو اس بی بی نے فرسٹ ڈے تھا ان کا اوت کا تو اس بی بی نے یہ مسئلہ کھڑا کر دیا۔ اس کے بعد ابھی مطلب بجٹ سپیچ ہے، اگر وہ پہلے ہنا بیٹھی ہوئی تھی تو آپ کو کیا ضرورت ہے اس کی جگہ پہ آ کے بیٹھنے کی، اور اگر وہ بیٹھ ہی گئی تھی تو وہ تھوڑا گریس کا مظاہرہ کرتی، لیکن دونوں نے ماشاءاللہ اچھا مقابلہ تھا کہ بھئی آپ کون ہوتی ہو ہماری جگہ لینے والی، یہ والی ریس ہے، یہ کلچر بیسیکلی تو جگہ تو آپ نے اپنی بنانی ہوتی ہے اپنے کنڈکٹ سے، اپنی پرفارمنس سے۔ ایم پی اے بن جانا اٹ سیلف ایک بہت بڑی پریسٹیج ہے، اور یہ تو خیر فلور کراسنگ کر کے انہوں نے ہماری پارٹی کا ووٹ بیچا اور پھر یہ اس وجہ سے نوازی گئی ہیں، ادروائز تو شی از ناٹ پی ایم ایل این کی کوئی ورکر نہیں ہے اور ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس جماعت کے ساتھ، اور وہاں جا کے آپ وہاں کی جو ایگزسٹنگ لوگ ہیں ان کو دھکے مار کے ان کی جگہ لینے کی کوشش کرو گی تو ریزسٹنس آئے گی۔ خواتین کو زیادہ گریس کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ آلریڈی ہمیں بہت فرق اینگل سے جج کیا جا رہا ہوتا ہے، اور اگر ہم ہی مطلب ایک آپ پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ اور اس کی نمائندہ اگر صرف سیٹ کے لیے گتھم گتھا ہوں اور ایک دوسرے کو جو کچھ کر رہی ہوں، لیکن یہ صرف ریس تھی کہ اس وہ جو ٹک ٹاک گورنمنٹ ہے ان کی سپیچ کے دوران ویژولز میں میں زیادہ نظر آؤں، وہ چاہ رہی تھی میں زیادہ نظر آؤں، لیکن کسی کا یہ نہیں تھا کہ وہ اپنی لیڈر کو یہ بتائیں یا اپنی گورنمنٹ کو یہ بتائیں کہ یہ جو بجٹ ہے اس نے غریبوں کا مرنا بھی مشکل کر دیا ہے۔
اس میں ہمارے ہر جو سفید پوش طبقہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا، آپ دیکھو طلعت حسین کا ٹویٹ، آپ جو نیم اینی ون کہ جو اس کا وکٹم نہیں بنا. اس طرح کی چیزوں کی بجائے جب آپ خود نمائی، آپ بٹوا اٹھا کے پیچھے چلنا، سر جھکا کے چلنا، پین گر جائے تو نیچے سے اٹھا کے دینا، جب کسی بھی سیاسی جماعت میں یہ کلچر ہوگا تو پھر یہ سیٹوں کے لیے ایک دوسرے کے بال نوچتے ہوئے آپ کو یہ نظر آئیں گی. اچھا مسرت صاحبہ، یہ جو پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے، ظاہر ہے، سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، میں ضرور اس پوائنٹ پہ ایک لاسٹ کامنٹ آپ سے اس حوالے سے ضرور لینا چاہوں گی کہ جس طرح سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے. وہی آپ نے بات کی کہ خواتین آلریڈی سیاست کے اندر ان کی سچویشن یا ان کو کس مختلف ایک اینگل سے دیکھا جاتا ہے. دو کہ آپ لوگ بڑی بہادر خواتین ہیں جن حالات و واقعات کے اندر آپ لوگ کام کرتی ہیں اور پولیٹیکلی ایکٹیو ہیں، بٹ اس میں کیئرفل ہونا بھی اتنا ہی ضروری ہے. اور چاہے وہ ہنا پرویز بٹ صاحبہ ہوں، اور سوشل میڈیا پہ ڈیبیٹ چل رہی تھی کہ عظمیٰ کاردار صاحبہ کی جو سینیورٹی ہے اس پہ تھوڑا لحاظ ہونا چاہیے تھا، اگر وہ بیٹھ گئی تھیں تھوڑا ویٹ کر لینا چاہیے تھا. اس طرح کے بہت سارے مختلف موقف ہیں. میں پرسنلی آپ کا موقف جاننا چاہوں گی کہ آپ بھی چونکہ ایک پارٹی ورکر ہیں، آپ بھی اس طرح سے مختلف لوگوں کو فیس کرتی ہیں. وٹ ڈو یو تھنک کہ اس سچویشن کے اندر کیا ایک گریسفل طریقہ ہے اس طرح کے معاملات کو ہینڈل کرنے کا؟ جی دیکھیں، میری آنیسٹ اوپینین یہ ہے، میں دونوں اس وقت میں چونکہ ایک نیشنل ٹی وی پہ بیٹھی تو میری ذمہ داری ہے کہ میں آنیسٹ اوپینین دوں. بالکل. دیکھیں اس سچویشن میں چونکہ عظمیٰ، اگر ہم عظمیٰ کو بھول جائیں ایک منٹ کے لیے کہ وہ دوسروں کی سیٹ سنیچنگ، گیٹ کریشنگ اور دھکے مارنا، یہ تو عظمیٰ کی انفارچونیٹلی عادت ہے. لیکن اگر عظمیٰ ایک کوئی اور سینئر پولیٹیشین کے طور پر ہوتی تو وہ پہلے ان کی جگہ پہ جا کے بیٹھتی نا. پہلا تو یہ ہے. اچھا، ان کو ان کی جگہ پہ جا کے نہیں بیٹھنا چاہیے تھا. پھر اگر وہ عظمیٰ نے کر ہی دیا تھا تو جب تک سپیچ جاری تھی یہ تھوڑا سا پیشنس دکھاتی. ہنا کو یہ تھا کہ یہ سیٹ میری ہے، میں واش روم گئی ہوں تو یہ کیوں آ کے بیٹھی ہیں. انہوں نے صبر کا مظاہرہ نہیں کیا. جب آپ کی سی ایم سپیچ کر رہی ہے اتنی امپورٹنٹ، ان کے لیے تو وہ اہم ہی تھی، عوام کے لیے چلے کچھ بھی نہیں تھا. وہ بڑے اچھے فکرے یاد کر کے آئی ہوئی تھی کہ میں ٹک ٹاک بھی بناتی ہوں، میں یہ بھی کرتی ہوں، اس کے لیے میں بڑی محنت کر رہی ہوں. تو آپ یہ دیکھو کہ آپ اس کلپ میں آئیں گی کیونکہ کیمرہ سارے دنیا جہان کے فٹ تھے نا سی ایم پہ، اس کے پیچھے آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ اس خاتون کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو یہ دنگل کرنے میں مشہور ہے. ہماری پارٹی میں بھی جب تھی تو جس پریس کانفرنس میں ہوتی تھی ہینڈل کرنا مشکل ہوتا تھا، جس ایونٹ میں جاتی تھی ہینڈل کرنا مشکل ہوتا تھا. جب ان کو کہیں انوائٹ نہیں کیا جاتا تھا، شی واز نون ایز گیٹ کریشر، پہنچ جاتی تھی. تو عزت انسان کے اپنے بس میں ہے. خود مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میں نے اپنی عزت کیسے کرانی ہے. تو اگر میں دونوں کا دیکھوں کہ ان کو تو بیٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا. اگر کوئی گریسفل جیسے ذکیہ شاہ نواز آپا ہوتی، کبھی آپ نے ان کو یہ حرکتیں کرتے دیکھا ہے؟ نہیں کریں گی وہ. اسی طرح آپ شیریں مزاری کو یہ حرکتیں کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے کہ کوئی بیٹھا ہوا اس کی جگہ پہ بیٹھ جائے پھر وہ کہیں کہ میں تو سینئر سٹیزن ہوں. تو گریس comes from your inside. جب وہ نہیں ہے تو آپ کی ایج، آپ کا عہدہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا. آپ نے یہ حرکتیں کرنی ہی ہوتی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ پی ایم ایل این کو بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ یہ بی بی ہر دفعہ ان کے لیے نیگیٹو نیوز بناتی ہے ان کے امپورٹنٹ دن کے موقع پہ. تو پارٹی کی طرف سے ان کو کنوے ہو، کیونکہ یہ عادت ان کو ہماری جماعت سے انفارچونیٹلی پڑی تھی اور سارے ان کو اگنور کرتے تھے کہ بھئی ٹھیک ہے یہ ان کی حرکتیں ہی ایسی ہیں، انہوں نے کرنا ہی ایسے ہے نا، تو اگنور کرتے تھے. سو کیونکہ کسی سٹیج پہ کبھی مردوں کے ساتھ اس طرح سے لڑائیاں کرنا جگہ کے لیے، مطلب آپ کا کنڈکٹ اس طرح کا ہو کہ لوگ آپ کو خود عزت دیں اور آپ کو جگہ دینے کی کوشش کریں. عورتوں کے لیے تو ایسے ہوتا ہے نا. لیکن اگر ہم عورتیں ایک دوسرے کی عزت نہیں کر رہی تو ہم ایکسپیکٹ کریں کہ مرد ہماری آ کے عزت کریں، تو ایسے نہیں ہوتا. یہ بڑی آپ نے اچھی بات کی ہے مسرت صاحبہ کہ خواتین کو آپس میں ایک دوسرے کو کہہ لے کہ موٹیویٹ کرنے کی، ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو ویری مچ مسرت جمشید چیمہ